allow me to use this word, اس کے بعد ووٹ آف نو کانفیڈنس کے وقت جو آپ کا ایک رومانس شروع ہوا ہے عمران خان صاحب کے ساتھ، یا آپ دونوں پارٹیز کا رومانس شروع ہوا ہے، اس کے تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں اگر میں جاؤں، ہوا کیا ہے؟ آپ کو وزارت نہیں دی گئی، پرویز الہی صاحب کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب مونس سے بات کرنا پسند نہیں کرتے تھے، پولیٹیکل وکٹمائزیشن نیب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری کر رہا تھا، عمران خان اس کے پیچھے تھے. انہوں نے جب وزیر اعظم تھے عمران خان تب وہ یہ بیان دیا کہ ان کی نیپیاں بدلی گئی، وہ پرفارم نہیں کر رہے تھے. یہ انہوں نے ایک سلیم صافی صاحب کو انٹرویو میں کہا تھا کہ شجاع پاشا نے پارٹی توڑ کے جو ہے وہ کاف لیگ توڑ کے پی ٹی آئی بنائی. تو یہ سارا بیک گراؤنڈ ہے. تو مطلب یہ ساری چیزیں آپ لوگ شکایت بھی کرتے رہے، یہ ایشوز تھے، تو پھر یہ آل آف اے سڈن یہ کیوں ریئلائزیشن ہوئی کہ عمران خان از اے بیٹر آپشن دین دی ادر پارٹیز فار کیو لیگ؟ 2-3 وجوہات ہیں. سب سے بڑی وجہ ہے میاں صاحبان خود. ٹھیک ہے، یہ تو آپ پرائمل وجہ رکھیں نا. مطلب میں جنرلی پتہ کیا بلیو کرتا ہوں، میں جنرلی بلیو کرتا ہوں کہ یہ لوگ جو ہے نا یہ اللہ کی پکڑ میں آئے ہوئے ہیں. جو پولیٹیکل بندہ، جو پولیٹیکل پارٹی، جو ادارہ، جو ملک ان کی مدد کو پہنچتا ہے نا، اس کا کام خراب ہو جاتا ہے. اس ٹائم بھی جو بھی آپ تب سے دیکھ لیں، جو ان کے ساتھ لگا ہے وہ فارغ ہوا ہے. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اس ٹائم پہ ہم نے چیک کیا تھا اپنے کانسٹیٹوئنسیز میں نے اپنی میں کیا، حسین علیہ صاحب نے اپنی میں کیا. تو تب یہ اتنی پاپولیرٹی تو نہیں تھی، بٹ ایک انیشل ہوتا ہے نا رسپانس آپ لیتے لوگوں سے. تو تب ہمیں ہلکا ہلکا یہ لوگوں نے کہنا شروع کر دیا تھا کہ جی بڑی زیادتی ہو رہی ہے، ہمیں اس ٹائم پہ نا جو زیادتی کرنے والے ہیں ان کا ساتھ نہیں کھڑا ہونا چاہیے، ہمیں خاص صاحب کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. تو وہ اوبیسلی ایک چیز تھی جس نے بہت میجر رول پلے کیا. اور پھر حسین علیہ صاحب نے اپنے والد صاحب سے بات کی، ان کو کنونس کیا، میں نے اپنے والد صاحب کو کیا، شجاعت صاحب کو بھی کر لیا تھا. تو اس کے بعد پھر ہم شفٹ ہو گئے. شجاعت صاحب کیوں نہیں کنونس ہوئے اس بات پہ کہ گراؤنڈ ریالٹیز یہ دکھا رہی ہیں کہ ان کی پاپولیرٹی بڑھ رہی ہے، اور جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ آپ کا اور شریف فیملی کے درمیان ہے وہ تو چودھری شجاعت صاحب سے ہی شروع ہوتا ہے. وہ ہوتا ہے، اور جتنا ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے وہ میرے اندر کس نے سارا فیڈ کیا ہوا ہے؟ شجاعت صاحب نے کیا ہوا ہے، پرویز صاحب نے کیا، ان دونوں نے کیا. اور کس نے کرنا تھا؟ مطلب جب سے میں پالیٹکس میں آیا ہوں وہ ڈے 1 مجھے بتاتے ہیں کہ جی اس ٹائم پہ شریفوں نے دھوکہ دیا، اس ٹائم پہ شہباز شریف صاحب نے دھوکہ دیا، اس ٹائم پہ ان کے بڑے والد صاحب مرحوم جو ہیں وہ آ کے وعدہ کر کے گئے، اور جب باری آئی چیف منسٹر بننے کی تو کہتے ہیں کہ جی شہباز بھی میرا پتر ہے تو پرویز بھی میرا پتر ہے، یہ نہ بنے وہ بن جائے. تو وہ ایک بہت لمبی ہسٹری ہے. اور اب وہ تھرو آؤٹ پچھلے 10-15 سال سے جب سے میں پالیٹکس میں آیا ہوں، بلکہ اس سے پہلے بھی شجاعت صاحب، پرویز صاحب نے میرے اندر فیڈ کیا ہوا ہے. اور ایک دن ماموں نے اگر سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا تو میرا کسی نے نہیں کیا، وہ پھر سامنے چیز آ گئی. سافٹ ویئر اپڈیٹ کیسے ہو گیا جب باجوہ صاحب آپ کو کہہ رہے تھے پی ٹی آئی کی طرف جائیں؟ اپنا خیال ہے کہ شجاعت صاحب پہ ان کے بچوں کا اور 1-2 لوگوں نے ان کو مس گائیڈ کیا. تو تو مطلب بیسیکلی جو آپ کے جنریشن کی لڑائی ہے، سیاسی لڑائی ہے، کیونکہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا بہتر فیوچر جو ہے وہ پی ٹی آئی میں ہے، وہ سمجھتے ہیں ان کا بہتر فیوچر نون لیگ میں ہے، کیونکہ اب آپ کی وجہ سے ان کو پی ٹی آئی میں وہ اسپیس نہیں مل سکتی، آپ وہ جگہ لے چکے ہیں. یہ معاملہ ہے؟ یہ معاملہ نہیں. دیکھیں ہمارے گھر میں 3 ہیں، آپ سمجھ لیں، چوہدری وجاہت صاحب ہیں، پرویز الہی صاحب ہیں، چوہدری شجاعت حسین صاحب ہیں، جو 3 لوگ مین پالیٹکس میں انوالوڈ ہیں. جی. اب وجاہت صاحب کا بیٹا حسین علیہ، جی، وہ آپ کے ساتھ، وہ ہمارے ساتھ ہے. اور ہم دونوں اگر ایک سائڈ پہ چلے گئے ہیں، ہر ایک نے اپنی سپیس اس حساب سے لینی ہے. تو وہ کلیکٹیو اگر ڈیسیجن ہوا ہے فیملی کا ایک طرف، تو سب کو اسی طرف جانا چاہیے. صحیح، لیکن یہ ان قریب ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. ایونچولی پتہ نہیں شاید ہو بھی جائے، بٹ اس کنڈیشن پہ نہیں ہو سکتا کہ ہم پی ڈی ایم کے ساتھ بیٹھ جائیں. تو صحیح. اور اس سارے سیٹ اپ میں آپ کو کہیں سے یہ نہیں نظر آ رہا کہ آپ شاید لوگ پورے نہ کر سکیں، اور پھر معاملہ اگر الیکشن کی طرف جاتا ہے، رن آف ہوتا ہے، تو اس میں نون لیگ اپنا چیف منسٹر لے آئے اور آپ لوگ پیچھے رہ جائیں؟ چلیں اسی سینیریو کو ہم پلے آؤٹ کرتے ہیں. فرض کریں کسی وجہ سے لوگ ہمارے غائب ہو جاتے ہیں، کوئی بھاگ جاتا ہے، کسی کو وہ آئے ہوئے ہیں سندھ سے لوگ پی سی ٹھہرے ہوئے تھے، کل پرسوں گئے ہیں، بریف کیس لے کے آئے ہوئے تھے. فرض کریں وہ کسی کو قابو بھی کر لیتے. سندھ سے آئے ہوئے تھے؟ زرداری صاحب لے کر آئے تھے؟ پتہ نہیں کون لایا تھا، بٹ سندھ سے آئے ہوئے تھے. 1-2 وہاں پہ ہیں منتری ان کے جو جن کا کام ہی ہے. ناصر علی شاہ صاحب آئے ہوئے تھے؟ پتہ نہیں کون آیا ہوا. تو اسی سینیریو کو پلے آؤٹ کرتے ہیں. جی فرض کریں کسی وجہ سے ووٹ آف کانفیڈنس نہیں ملتا اور پھر رن آف الیکشن ہوتا ہے. اب سپریم کورٹ کی ڈیسیجن کے بعد یہ تو اوپن اینڈ شٹ کیس ہے، اس میں تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. سپریم کورٹ کی 63A کی تشریح میں ایبسٹین کے حوالے سے کوئی بات نہیں کی ہوئی، صرف فلور کراس کے حوالے سے کی ہوئی. اوور آل بات نہیں گنا جائے گا. نہیں، بٹ انہوں نے اوور آل بات کی ہے نا، انہوں نے آئین کی اس شک کو ڈیفائن کیا نا. اس شک کے اندر لکھا ہوا ہے فلور کراس کرنا اینڈ ایبسٹین. تو وہ ظاہر ہے آپ پیس میل میں تو نہیں اس کو کر سکتے. ڈی سیٹ ہو جائیں گے، ووٹ گنا جائے گا یا نہیں گنا جائے گا اس حوالے سے نہیں گنا جائے گا.
ایبسٹین کا بھی نہیں گنا جائے گا؟ نہیں ایبسٹین کا تو دیکھیں نا، ڈی سیٹ تو فوراً ہو جائیں گے، فارغ ہو جائیں گے. سیٹ اور ڈی سیٹ ہو کے اس وقت کون پولیٹیکل آدمی ہے جو افورڈ کرے گا کہ میں بائی الیکشن میں جاؤں اور اس تھکی ہوئی پی ڈی ایم کے ٹکٹ پہ جاؤں؟